آنے والے دنوں میں اگر یہ لاک ڈاؤن مزید بڑھتا ہے یہ کیا رخ اختیار کرے گا، اور حکومت کیا کر رہی ہے، کیوں یہ مطالبات جو جائز مطالبات ہیں کم از کم وہ کیوں نہیں مان رہی ہے؟ بیک ڈور ڈپلومیسی کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروپ سے الگ ملاقاتیں کی گئی، دوسرے گروپ سے الگ ملاقاتیں کی گئی، ایک کو کچھ اور بات بتائی گئی، دوسرے کچھ اور بات بتائی گئی۔ الٹیمیٹلی لاک ڈاؤن ہوگا، آزاد کشمیر مظاہرے ہوں گے۔ 5-6 لوگوں کو کیسے اس بات کا اختیار دیا جا سکتا ہے کہ وہ ان کے کہنے پر ہم آئینی ترمیم کر دیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ 5-6 لوگ نہیں کہہ رہے، وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بڑا ان کے چہرے بنقاب کیے تھے کہ 10 منٹ پہلے میں امیدوار ہی نہیں تھا، 10 منٹوں کے بعد مجھے 48 لوگوں نے ووٹ دیے ہیں۔ یہ تو آپ کی حالت ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہے نا اتمام حجت کیا گیا، ہم شٹ ڈاؤن کریں گے، ہم لاک ڈاؤن کریں گے۔ اب ظاہر ہے اس کا مطلب پورا آزاد کشمیر جام ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ جب وہ آزاد کشمیر جام ہوگا تو پولیس کی گاڑی بھی نہیں چل سکے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بادہ خیال کے ساتھ میں ہوں راجہ عثمان طاہر، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اعجاز عباسی صاحب۔ اعجاز عباسی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں اور ایڈیٹر ہیں روزنامہ صدائے چنار کے۔ اعجاز عباسی صاحب کو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ عباسی صاحب، جس طرح آزاد کشمیر کی صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، پچھلے دنوں مذاکرات شروع ہوئے تھے، امید یہی کی جا رہی تھی کہ مذاکرات سے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل آئے گا، اور ایک بڑی امید جاگی تھی کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے جو مطالبات ہیں، جائز مطالبات ہیں، ان کو تسلیم کیا جائے گا۔ لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات ایک اتمام حجت کے طور پر ہوئے اور کوئی بات نہیں بن پائی، اور جو وفاقی وزراء کی کمیٹی گئی ہوئی تھی، اب انہوں نے بھی آخر میں کہا جی ہمارے پاس کچھ اختیارات ہیں، کچھ اختیارات نہیں ہیں، تو اس سے ہی بڑا ابہام پیدا ہو گیا، اور جو عوامی ایکشن کمیٹی کے اہم نکات تھے، جو مطالبات تھے، ان میں سے 2 سر فہرست تھے، اس کے اوپر انہوں نے بالکل انکار کر دیا کہ ہم کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ ایک مہاجرین کی نشستوں کے حوالے سے اور مراد یافتہ طبقات سے مراد کم کرنے اور چھوڑنے کے حوالے سے، تو اس کے اوپر انہوں نے بالکل ہاتھ کھڑے کر دیے، اور اس کے بعد بیچ میں پھر دوبارہ ایک امید جاگی تھی کہ شاید دوبارہ کہیں مذاکرات ہوں اور آزاد کشمیر میں جو لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے یہ نہ ہو۔ لیکن اس کے برعکس ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ آج بھی پتہ چلا کہ کوئٹہ میں کوئی کشیدگی کی کشیدہ صورتحال ہے، پھر بنجوسا کے حالات جو ہیں وہ بھی خراب نظر آ رہے ہیں، وہاں پہ بھی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، اور لاک ڈاؤن تو ویسے شروع ہوگا 29 ستمبر سے، یعنی پیر والے روز، لیکن آزاد کشمیر کے کافی شہروں سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کل اتوار کے روز سے لاک ڈاؤن کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر یہ لاک ڈاؤن مزید بڑھتا ہے یہ کیا رخ اختیار کرے گا، اور حکومت کیا کر رہی ہے، کیوں یہ مطالبات جو جائز مطالبات ہیں کم از کم وہ کیوں نہیں مان رہی ہے، یا جب سر پہ پڑے گی اور آخر جو جتنی بڑی بڑی جنگیں بھی ہوئیں تو ان کے حل بھی مذاکرات ہی ہوئے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ عثمان طاہر صاحب۔ مذاکرات کی ناکامی پر صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ پوری آزاد کشمیر اور کے لوگوں کو اور حکومت کے لوگوں کو، ظاہر درد دل رکھنے والے لوگوں کو بھی اس بات پر افسوس ہوا ہوگا۔ ہماری توقع یہ تھی کہ یہ بہت بڑا اعلیٰ سطح مذاکرات ہو رہے ہیں، حکومت پاکستان کے نمائندے گئے ہوئے ہیں، اور وہ مذاکرات کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے ظاہر ہے اتنے بڑے مطالبات جب ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے ایک ہی نشست میں حل ہو جائیں، ان کے لیے کچھ میں فوری کرنا پڑتے ہیں، کچھ میں ٹائم فریم دینا پڑتا ہے، اور کچھ ظاہر ہے حل ہوتے ہوتے جن میں فنڈز انوالو ہوتے ہیں خاص کر بڑے پیمانے پر، ان کے لیے تو زیادہ ٹائم فریم ہوتا ہے سارا۔ لیکن اس کے لیے کوئی وعدے وعید، کوئی یقین دانیوں کو کمیٹیاں اور اس طرح کی چیزیں تو کرنا پڑتی ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ جب وہاں پتہ چلا جا کر، اور وفاقی وزراء نے جو باہر آ کر بات کی ہے جی کہ ہم ان کا ایک مطالبہ مان رہے تھے تو دوسرا وہ سامنے لا رہے تھے، دوسرا مان رہے تھے تو تیسرا سامنے لا رہے تھے، جس سے تاثر یہ ابھرا تھا کہ وفاقی وزراء مذاکرات کے لیے ہوم ورک کر کے گئے ہی نہیں۔ ان کو مذاکرات، ان کو عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے جو کچھ بتایا گیا، چارٹر ڈیمانڈ جو ان کا 38 نکاتی ہے وہ پہلے کا یہ 3 مہینے پہلے وہ سامنے رکھتے کہ ان کے مطالبات کیا ہیں، آپ اس کو دیکھتے۔ 38 نکاتی ایجنڈا ہے، اس میں سے ہم کون کون سے مان سکتے ہیں، کون سے، اب ان کو وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ جون جولائی میں انہوں نے اپنے، ان کا جب 6 مہینے کی ڈیڈ لائن پچھلے جو 11 مطالبات منظور کیے گئے تھے اور اس پہ اتفاق ہوا تھا اور عمل درآمد کا ٹائم ختم ہو گیا، تو اس وقت انہوں نے پریس کانفرنس کی اور 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا، اور اس میں انہوں نے 2-2.5 مہینے بعد کی ڈیٹ رکھی۔ یہ سارے عرصے میں ظاہر ہے ان کے پاس تو ہوم ورک تھا، اور آزاد کشمیر کی حکومت کے پاس بھی ڈیفینیٹلی وہ ہوگا، لیکن
वफाकी वज़रा और इस तरह के लोग, ज़ाहिर है चलो बराह रास्त अगर उनका मसला नहीं था तो जब एक कमेटी बन गई थी तो उनको चाहिए ये था कि आज़ाद कश्मीर के लोग, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत या वो हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं वो उनको बताते कि असल मुतालबात हैं क्या और ये क्या चीज़ है। अब दरमियान में ये बात चल रही थी कि बैक टू डिप्लोमेसी को चली है। बैक टू डिप्लोमेसी के बारे में हमें ये पता नहीं चला कि वो डिप्लोमेसी क्या थी। उसमें भी आया वफाकी वज़रा को और ये जो हमारे आज़ाद कश्मीर जनरल एक्शन कमेटी वाले इनको बराह रास्त सामने सामने किसी बंद कमरे में बैठाया गया था, या कि बैकडोर डिप्लोमेसी का मतलब यह है कि एक ग्रुप से अलग मुलाकातें की गई, दूसरे ग्रुप से अलग मुलाकातें की गई, एक को कुछ और बात बताई गई, दूसरे कुछ और बात बताई गई, जो आकर जब इन्होंने आमने सामने बैठकर बात की तो एक की बात दूसरे से नहीं मिल रही थी, दूसरे की एक के साथ नहीं मिल रही थी, और जिसकी वजह से डेडलॉक। मुझे तो लगा ऐसे ही है कि क्यों नहीं। रात को फैसल राठौर साहब हमारे दफ्तर आए थे तो मैंने उनसे पूछा था कि आखिर हुआ क्या है, बताएं सारे। वो उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है सारा, लेकिन इंटरव्यू में आपको पता है टाइम थोड़ा होता है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया था जी कि हमारा ये तय हुआ था कि हमने जो पिछले 8 दिसंबर वाले इनके मुतालबात हैं जिनमें इत्तेफाक हुआ था वो हमने इनके सारे मानने हैं। अगले 38 रुकने जो चार्टर डिमांड थी उनमें से कुछ मुतालबात मैंने कहा जी उनमें 2 बड़े मुतालबात थे, उनके बारे में आप बताएं कि ये तासर ये पैदा हुआ है कि ये जो डेडलाइन दी है, ये जो अपना अशरफ के इमरात हैं एक ये, और ये दूसरा था अपना ये माजिन सीटों वाला। मैंने कहा इन पर क्या हुआ? इन्होंने कहा जी ये तो हमने मानने ही नहीं थे। अच्छा, ये तो हमने, मैंने कहा ना मानते आप, इन पर कोई कमेटी बना देते, ज़ाहिर है मुज़ाकरात के लिए हल निकालने का बेहतरीन रास्ता यही है कि आईनी माहिरीन को कमेटी बना दें, 2-4 महीने का टाइम दे दें, जो फाइंडिंग देगी उस पर ज़ाहिर है सारे स्टेक होल्डर के नुमाइंदे बैठेंगे, जो फाइंडिंग होगी सारी तो उसमें। उन्होंने कहा जी हमने उनको ये ऑफर दी कि 2 महीने तक इसी कमेटी के सामने ये मुज़ाकरात चलते। मैंने कहा कौन सी कमेटी है जी? ये जो वज़ारती कमेटी है। मैंने कहा आपसे ही तो मुतालबे कर रहे हैं कि आप अपने इमारात छोड़ दें, आप माजिन की सीटें खत्म करें, तो आप कहते हैं कमेटी हमारी है, आप थर्ड पार्टी कमेटी की तरफ क्यों नहीं गए? इस पर माकूल उन्होंने, मैं समझता हूँ, जवाब नहीं दिया। और मुझे तासर ये लगा कि बैकडोर डिप्लोमेसी के अंदर भी जो चीजें कहीं हुई हैं तो वो उस तरह शायद सामने नहीं आ सकी जिस तरह उनको आना चाहिए था। वफाकी वज़रा को कुछ और बात बताई गई है। अवामी एक्शन कमेटी वाले जो ज़ाहिर है पूरी तरह यकसू थे और उन्होंने लोगों के सामने जाकर जवाब देना था। बल्कि भाई साहब इसमें से मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ, इसलिए अब फैसल राठौर साहब ने आप ही के प्रोग्राम में जो जिक्र किया कि मेरी जो मुराद है तनहा ये देखे ना 2 लाख, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बताएं जी मुराद क्या है? उन्होंने कहा जी 1,40,45,000 रुपया जो मिला जुला कर सारे मेंबर असेंबली को तनहा मिलती है और वज़रा की तनहा दो कोई मिला, सारे प्रोविजन मिलाकर 2 लाख बनती है। आज ही वो हमारा दोस्त जो कश्मीर है उसने वकार नूर साहब का भी और फैसल राठौर साहब की वो जो इलेक्शन में जो उन्होंने हर साल जमा करवाते रहते हैं उनमें 4.5 लाख अपनी तनख्वाहें लिखी हैं। अगर ये रात वाली बात ठीक थी तो ये क्या था? ये क्या साइफी की तरह फेक चीज है? अगर ये फेक है तो उनको जायज करनी चाहिए। बिल्कुल। अब बात ये है कि इस तरह की चीजों को छुपाया नहीं जा सकता। हम ये कहते हैं कि तनख्वाहें ज्यादा न हो, मुनासिब सी तनख्वाहें मिलनी चाहिए, इस पर किसी को कोई इतराज नहीं है। लेकिन आपको अगर 2 गाड़ियां अथराइज दें तो 8 क्यों इस्तेमाल करते हैं? लोग इस पर इतराज करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। आपको अगर 2 मुलाजम अथराइज दें तो आपने उसके बजाय 8-10 मुलाजम क्यों खामोशी के साथ आइन से हटकर इस्तेमाल करते हैं? और मजे की बात यह है कि इन्होंने जो बकौल फैसल राठौर साहब के मुज़ाकरात के अंदर जो जजेस की जो प्रिविलेज है उस पर भी बात हुई है। वो एक्शन कमेटी ने बात उठाई है कि उस पर भी लिखें वो जो उनको ज्यादा पेंशन मिलती है, जो तनख्वाहें मिलती है, ये किस कानून के तहत मिलती हैं? ये तो आप कहते हैं पंजाब और पैरिटी का उसूल नाफज है, तो वो आज़ाद कश्मीर के हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया हुआ है जिसके तहत पंजाब या मरकज का पैरिटी का उसूल आज़ाद कश्मीर में बिल्कुल लागू नहीं हो सकता। आज़ाद कश्मीर एक अलग से नीब खुद मुख्तार स्टेट है, उसका अपना अलग आइन, असम्बली अलग है, और आप अपने वसाइल और अपने इख्तियारात और आप सब सारी चीज़ों को देकर तनख्वाहें मुकर्रर करेंगे, उनके प्रिविलेज मुकर्रर करेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे। अच्छा, वो केस क्या हुआ था मैं क्या बताऊँ मैं? आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ये पिछले अरसे में, ये 2013 में तरमीम की बात क्यों बात कर रहा हूँ, 2018 में जो हुई थी, वो अपना एक केस ले गए आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में कि हमें भी पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के बराबर तनख्वाह और मराद दी जाएं जिस तरह के आज़ाद कश्मीर की जुडिशरी में आप पाकिस्तान के जजेस की बराबर तनख्वाह और बरात देते हैं। तो आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने उनका ये मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया। उनको कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने तरमीम में जो आपके प्रिविलेज कर रखी है वही है। अच्छा। और आप इसका हवाला ही नहीं दे सकते कि पंजाब और मरकज के बराबर आपकी तनख्वाह और प्रिविलेज रखा जाए। उन्होंने मुस्तरद कर दिया उनका केस, वो उठा के सुप्रीम कोर्ट में इस केस को ले गए। अब सुप्रीम कोर्ट में फैसले वाली बात थी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई फैसला देना था तो डेफिनेटली
بعد میں یہی حوالہ دے کر وہاں ایک ریٹ دائر ہوتے کہ ججز بھی تنخواہ گزار ہے برات جو پنجاب کے اصول کے تحت انہیں بھی کر ہو سکتے. تو خاموشی کے ساتھ ہمارے الیکشن کمیشن کے لوگوں نے جو کیس لے گئے تھے وہ کیس واپس لیا اور آج تک گلمل ہو کر کے کیس انہوں نے چھپایا ہوا ہے. اب وہ چیزیں بھی سامنے آئی. اچھا مختصر بات سوال آپ کا یہ تھا کہ اب کوئی امکان ہے کوئی؟ اب کیا صورت؟ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے اور بظاہر تو ابھی فوری طور پر 29 تاریخ سے پہلے امکانات نظر نہیں آتے. کل کا دن بچتا ہے تو کل مجھے امکان نظر نہیں آتا. لیکن الٹیمیٹلی لاک ڈاؤن ہوگا, آزاد کشمیر مظاہرے ہوں گے اور ہو سکتا ہے وائلنس بھی ہو. ظاہر ہے انتظامیہ جس طرح آزاد کشمیر جا کر ہوٹل بجا رہی ہے اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو خوفزدہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. بلکہ آج جو ہے نا کافی شہروں میں ہوٹل بجا کے گاڑیاں جناب گھما رہے تھے سڑکوں کے اوپر. لیکن یہ کوئی عوام کو ڈرا رہے ہیں. یہ کوئی آپ کے نظام کے خلاف, آپ کے سسٹم کے خلاف, آپ کی جمہوریت کے خلاف, آپ کے آئین کے خلاف بغاوت نہیں ہے. یہ آپ کے آئین کے اندر رہتے ہوئے جو چیزیں آپ نے لکھ کر ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, ان پر عمل نہیں کر رہے, ان پر عمل درآمد کرانے کے لیے اصلاحات ایکشن کمیٹی اور عوام یہ یاد دلانے کے لیے کہ آپ نے اپنے آئین بنایا ہو اس پر تو کم از کم عمل کریں. آزاد کشمیر اسمبلی میں ایک ممبر کو آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ نے اور آزاد کشمیر کی محکمہ بالیات نے اس کا اپنی ڈومیسائل اور پولیس سرٹیفکیٹ جعلی قرار دیا. تو آزاد کشمیر کی حکومت اور آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے حکم دیا الیکشن کمیشن کو بھی اور اسپیکر کو بھی اس خلاف کارروائی کریں. انہوں نے کارروائی کرنے کے بجائے اس کو پروٹیکشن دے کر آزاد کشمیر میں سرین ایک ایسا طائف الملوکی پھیلانے کی طرف نظام لے جا رہے ہیں جس سے لوگ یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں. کوئی بغاوت نہیں کر رہا, یہ نہ کریں. آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر کوئی ملوکیت نہیں ہے, کوئی بادشاہت کا نظام نہیں ہے, کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. آپ ہمارے اپنے لوگ ہیں, آپ نے ہم سے ووٹ لیے ہوئے ہیں, آپ نے ہمارے مینڈیٹ لے کر آپ آئے ہوئے ہیں اور اسی لیے ہم نے آپ کو دیے ہوئے ہیں کہ آپ قانون قواعد کے اوپر عمل کر کے لوگوں کے لیے جو آپ نے فنڈامنٹل رائٹس کی وہ چیزیں مقرر کر رکھی ہیں ان کی آپ تحفظ کریں, نگرانی کریں اور کر گئے. آپ نے تو اپنے لیے الگ سے دنیا جا کر بسا لی. تو لوگ بولیں گے عاصم شریف بٹ کا اب ڈکلیئر ہوا ہے کہ اس نے جو وہ اس کا جو کیوں نہیں کارروائی اسٹیٹ سبجیکٹ ہے کیوں نہیں کارروائی کی. اور وفاقی وزراء نے افسوسناک بات یہ عثمان طاہر صاحب باہر آ کر یہ بات کیجیے کہ ان کچھ مطالبات ہیں تو یہ 5-6 لوگوں کو کیسے اس بات کا اختیار دیا جا سکتا ہے کہ وہ ان کے کہنے پر ہم آئینی ترمیم کر دیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ 5-6 لوگ نہیں کہہ رہے. آزاد کشمیر کی سڑکوں پر ہزاروں لوگوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کی حمایت کر کے تاثر دیا ہے, لاکھوں لوگوں نے کہ یہ اس نظام کے خلاف, اس برات کے خلاف عوامی ریفرنڈم ہے. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اسمبلی کا اختیار 12 بندوں کے بعد یا 53 آدمی کے پاس ہے تو بالکل ٹھیک ہے. وہ جو لاکھوں لوگ اس نظام کے خلاف بدعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں, اس پر سوالات اٹھا رہے ہیں, وہ بھی تو کوئی بات کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر ضیاء الحق صاحب نے اسمبلی کے ہوتے ہوئے اپنا ایک ریفرنڈم کروایا جی کہ میں آپ کو اسلام پسند ہے یا نہیں ہے, اس کی بنیاد پر 5 سال کے صدر بن گئے تھے. تو اگر ممبران اسمبلی مشرف صاحب نے ریفرنڈم کروایا, اسمبلی پارلیمنٹ موجود تھی, تو جب عوامی نمائندے 53 لوگ کام نہیں کر رہے, آئین سازی نہیں کر رہے, تو اس کا دوسرا راستہ عوامی ریفرنڈم ہے. آپ اگر اس بات کو عوامی ریفرنڈم نہیں سمجھتے کہ لوگ ان کی حمایت میں باہر آئے, ان کی حمایت میں نہیں, اپنے رائٹس کے لیے لوگ باہر آئے ہوئے ہیں, تو آپ لوگوں سے ریفرنڈم کروا کر یہ بات پوچھ لیں کہ کیا آزاد کشمیر میں اشراف کی مقدار کم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. کیا مہاجرین کی جو 12 سیٹیں ہیں یہ آئینی, قانونی, اخلاقی, جمہوری لحاظ سے کسی لحاظ سے کوئی جسٹیفیکیشن بنتی ہیں, یا یہ جو سسٹم چلا رہے ہیں 53 لوگوں کے ریمو کروں میں سارا چھوڑ دیا جائے. یہ تو میں کہتا ہوں یہ کرنے والی بات ہی نہیں ہے کہ 5-6 لوگوں کے اوپر. 5-6 لوگ کب کہہ رہے تھے کہ ہم آئینی ترمیم کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ ہی آئینی ترمیم کریں. آپ نے جس طرح آئینی ترمیم کے بغیر ہی ایک رات ایک اشارے پر کل وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بڑا ان کے چہرے بنقاب کیے تھے کہ 10 منٹ پہلے میں امیدوار ہی نہیں تھا, 10 منٹوں کے بعد مجھے 48 لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. یہ تو آپ کی حالت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ کی حالت ہے. 1:18 کے اوپر مجھے یہ نون لیگ والے پیپر سے سارے انکار کر رہے تھے کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے, اور 1:20 پہ انہوں نے کہا سب نے 48 ووٹ مل کے. تو آپ یعنی آپ کو بھول جاتی ہے کہ ہمارا آئینی اختیار ہے. ایک ایسا بندہ جس کی کوئی جماعت نہیں, وہ حکومت بھی کر رہا ہے اور ان 2 بڑی جماعتوں کو اپنے پیچھے بھی لگایا ہوا ہے. نتائج بھگتے نہیں انہوں نے. یہ وہ نتائج ہیں جو انہوں نے اپنے اختیارات چھوڑ کر ایک ایسے بندے کو وزیر اعظم بنایا جس نے آزاد کشمیر کے نظام کو بالکل ملیا میٹ کر کے رکھ دیا, اور اب ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں یہ سارے لوگ ایمرجنسی لگ جائے گی. عثمان طاہر صاحب ایمرجنسی لگ جائے گی تو آپ کو, مجھے ایک عام آدمی کو کیا فرق پڑے گا اس سے
کیا عدالتیں انصاف دیتی ہیں؟ یہ بلکہ ہمارا اب تو جائے گا میڈیا کی کیا ہمیں زبان بندی کی جا رہی ہے. پٹواری کام ہمارا کر رہا ہے؟ کیا تھانے دار ہمارا کام کر رہا ہے؟ کیا اسپتالوں میں ہمارے لیے کوئی سہولتیں ہیں؟ عام آدمی کے لیے کوئی سہولتیں نہیں ہیں. اب بھائی صاحب پہلا آپ جو یہی ممبران اسمبلی، یہ وزیر بھی یہ لوگوں حکومت کو بنے گی. جو اویئرنس دے رہے ہیں اس کے اوپر بھی زبان بندی کی جا رہی ہے. دوستوں سنا ہے نوٹس جاری ہو رہے ہیں. نوٹس جاری ہو رہے ہیں. یہ بالکل دیکھیں کرنے والی بات ہے. آپ کیسے کتنے لوگوں کو دبائیں گے؟ آپ 40 لاکھ لوگوں کو 53 لوگوں کی جو برات یافتہ لوگ ہیں جنہوں نے قبضہ کر لیا اس ان کو سسٹم بچانے کے کے اوپر، لیے اور ان کو بچانے کے لیے کوئی 200 آدمی ہے، ان کو بچانے کے لیے آپ 40 لاکھ لوگوں کو مار دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے اور میں توقع کرتا ہوں کہ یہ کل کا دن ہے اس میں ہوں، لیکن مجھے بہت زیادہ کوئی امکانات نظر نہیں آتے. لیکن بات یہ ہے کہ بہتر یہ تھا کہ پھر مذاکرات ہو جانے چاہیے، ورنہ مار کٹائی کے بعد بھی مذاکرات ہی ہوں گے. بالکل. الٹیمیٹلی آپ عوام کی آواز کو نہیں دبا سکیں گے. لوگوں کی جانیں ضائع کر کے اسٹیٹ کی پراپرٹی کیا فائدہ ہوگا ہونے کے باوجود پھر آپ ٹیبل پہ آگے بیٹھتے ہیں تو کیا فائدہ؟ یہ جو حالات پیدا ہو گئے ہیں یہ آپ کے میرے لیے کم نقصان دہ ہیں. یہ نقصان دہ ان سیاسی پارٹیوں کے لیے ہیں. بالکل زیادہ ہے. یہ بعد میں جا کر مذاکرات کر کے لوگوں کی بات مانیں گے بھی تو اس وقت کچھ ان کے ہاتھ نہیں آئے گا. ان کے ہاتھ سے چیزیں نکل چکی ہوں گی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور لوگوں نے جس کام کے لیے ان کا اسمبلیوں میں بھیجا ہے وہ کام کریں. اس سے ہٹ کر جو اچھا، لوگوں کے ذہن میں ایک بڑا سوال ہے، وہ یہی ہے جس طرح میں نے پہلے آپ سے سٹارٹ میں کہا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہے نا اتمام حجت کیا گیا کہ چلو کر لیتے ہیں، ہمیں بہانہ مل جائے گا جی ہم نے کیے مذاکرات، لیکن دیکھیں جی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اب کیا کریں جی. وفاقی وزراء جو 2 آئے تھے، میری خیال یہ ہے کہ میں ویسے ظاہر ہے ان کی کوئی سیاسی بصیرت پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا. ویسے کوئی بہت زیادہ سیاسی بصیرت والے وہ لوگ نہیں ہیں، لیکن نمائندے کی حیثیت سے آئے ہیں. وہ صاحب عزت ہیں، رسپیکٹیبل لوگ ہیں. ہم ان 2 افراد کی بات نہیں کرتے. وفاقی حکومت کے نمائندے کی حیثیت سے وہ آئے تھے. اگرچہ وہ سیاسی لحاظ سے اتنے میچور لوگ نہیں ہیں، لیکن میں نے ان کے سوالات سے، میں نے ان کی جو پریس بریفنگ انہوں نے دی ہے، مجھے اس سے تاثر ملا ہے کہ انہوں نے مذاکرات کے لیے کوئی ہوم ورک ہی نہیں کر رکھا. نہیں کیا تھا. آزاد کشمیر کے وزراء کے پاس پورا ہوم ورک تھا. عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس بالکل ہوم ورک تھا. ان کے پاس ہوم ورک ہی نہیں تھا. وہ ہر نئی چیز سن کر حیرانی کا اظہار کر رہے تھے. اویئر ہی نہیں تھے ان چیزوں سے. حیرانی کا اظہار کرتے یہ کون سے سامنے آ گئے، یہ کون سے آ گئے، یہ کون سے آ گئے. مجھے لگتا یہ تھا کہ انہوں نے 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ کو ٹھیک طریقے سے پڑھا ہی نہیں تھا. اس لیے ان کو صرف یہ بتایا گیا جی بیک ڈور ڈپلومیسی میں یہ چیزیں طے ہو گئی ہیں. اب بیک ڈور ڈپلومیسی میں تو یہ کہتا ہوں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی اگر ہوئی ہے تو جنہوں نے کروائی ہے ان کو مذاکرات میں بیٹھنا چاہیے تھا. بالکل بیٹھنا چاہیے تھا تاکہ یہ بتاتے کہ اچھا جی ہماری چیزیں تو یہ طے ہوئی تھیں. ان دونوں ڈپلومیسی میں جو چیزیں طے ہوئی تھیں ان میں سے اگر کوئی ایک فریق بھی انکار کرتا تو وہاں اس کو پکڑ لیا جاتا. اب یہ تو کرنے والا کام نہیں ہے کہ ڈپلومیسی تو ہوتی ہے، ظاہر ہے ڈپلومیسی ایک اچھی چیز ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے. ظاہر ہے کوئی تنازع ہوگا تو اس طرح راستے نکالے جاتے ہیں، لیکن یہ تو کرنے والی بات نہیں ہے کہ آپ کو کچھ اور بات بتائی جائے، مجھے اور بتائی جائے. جب ہم سامنے بیٹھے تو ہماری باتوں کا تال میل ملے اور الٹیمیٹلی ہم دونوں اختلافات کا شکار ہو جائیں. یہ صورتحال ایک میں سمجھتا ہوں اس کو نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ بتائیں بھائی صاحب کہ اگر لاک ڈاؤن ہوتا ہے، مطلب ہوگا جی تو اب 1 دن ہوگا، 2 دن، 4، مطلب یہ کب تک چلے گا؟ غیر معینہ مدت تک انہوں نے کہا ہوا ہے. یہ تو اس کے لیے سب سے بڑی جو مشکلات یہ ہوں گی، دیکھیں آپ کے جو کھانے پینے کی ترسیل ہے، سامان ہے، وہ آپ کی بند ہو جائے گی. تو آپ اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ پھر لوگ دیکھیں نا، لوگ بھوکے تو نہیں مر سکتے ہیں، یا اگر آپ نے دکانیں کھولنی نہیں ہیں، بازار کھولنے نہیں ہے، ٹرانسپورٹ چلے گی نہیں، تو پھر نظام زندگی کتنے عرصے کے لیے رکے گا؟ عثمان صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی لمبی دیر نہیں ہو سکے گا. تو نیا اس کو اس طرح چھوڑا جائے گا، نہیں ہو سکے گا. آزاد کی دیکھیں نا، اس وقت ایک تو لاک ڈاؤن 2 طرح کا ہوتے ہیں. ایک لاک ڈاؤن یہ ہے کہ ایک کوئی گروپ جبرن لوگوں کی دکانیں بند کروا دے تو ظاہر انتظامیہ آ کر ان کا حمایت میں کھلوا دیتی ہے. یہاں صورتحال یہ نہیں ہے. یہاں آپ نے تاوٹ سے بمبر تک دیکھا ہوگا، ہر بازار کی تاجر ایسوسیشنیں، وکلات تنظیمیں، دوسرے جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، وہ رضاکارانہ طور پر اس بات کا انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ ہم لاک ڈاؤن پیا جام کریں گے، ہم شٹ ڈاؤن کریں گے، ہم لاک ڈاؤن کریں گے. اب ظاہر ہے اس کا مطلب پورا آزاد کشمیر جام ہونے کی طرف جا رہا ہے. جب وہ آزاد کشمیر جام ہوگا تو پولیس کی گاڑی بھی نہیں چل سکے گی. جب وہ جام ہوگا تو اسکول بھی بند ہو جائیں گے. جب وہ جام ہوگا تو دفاتر بھی بند ہو جائیں گے. تو اس سسٹم کو اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا لمبی دیر کے لیے. میری رائے یہ ہے کہ 1-2 دن ہوگا اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی اسکال نکل آئے گا. لیکن یہ کیوں نہ بہتر ہوتا کہ اس سے پہلے ہی باعزت باوقار طریقے سے کہ دونوں گروپوں کے فیس سیونگ بھی ہو جاتے. اور خاص کر عوامی ایکشن کمیٹی یا اس طرح کے لوگ، ظاہر ہے وہ تو غیر رجسٹرڈ لوگ ہیں اور ابھی تک وہ سیاست میں نہیں ہے، ان کو وہ اس طرح نہیں ہے. وہ تاجر یعنی ایسوسیشن یا دوسری سول سوسائٹی ہیں. یہ جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں جو آزاد کشمیر کے نظام کو پچھلے 40-50 سال سے چلا رہے ہیں، جیسے تیسے چلا رہے ہیں، ہم سارے ان کے ساتھ ہیں. یہ اب آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ سے گرپ کھو رہے ہیں. اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں
کہ تختہ مشق بھی یہی بنیں گے اور قربانی کی دینی پڑے گی. یہ لوگ ان کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں. آخری موقع ہے کہ یہ کوئی طریقے کا فیصلہ کر کے تو جو لوگ ان کے پاس بچتے ہیں ان کو اپنے ساتھ جوڑے رکھیں, ورنہ آزاد کشمیر کے لوگ ان کے ہاتھ سے بالکل نکل چکے ہیں. اور آپ آئندہ اس کا نتیجہ دیکھیں گے. یہ میں ویسے میں نجومی تو کی بات تو نہیں کرتا, سیاسی پیشن گوئی ہے. یہ جو 53 ٹولہ کا بیٹھا ہوا ہے نا, ایک بندہ نہیں جیت سکتا الیکشن آزاد کشمیر میں. یہ ماحول اگر برقرار رہا تو ایک بندہ نہیں جیت سکے گا. یہ جو بڑے بڑے سیاسی برج بیٹھے ہوئے نا اپنے علاقوں میں, انہوں نے دنیا بسائی ہوا توقع کرتے ہیں کہ کوئی حکومت آئے گی ہمارے لیے راستے نکلیں گے. یہ سب بری طرح ہار جائیں گے اور اسی طرح ہاریں گے جس طرح عمران خان کے ٹماٹروں کے نشانوں والے, بینگنوں کے نشانوں والے اور کانگن کے نشانوں والے لوگوں نے تلاش کر لوگ ٹھپے مارے ہیں. تو وہ جیت گئے یعنی غیر معروف لوگ جن کو جانتا ہی کوئی نہیں. آپ کی بات درست اب ہے. یہ توقع کریں کہ فارم 47 استعمال ہوگا آزاد کشمیر ان کے ذہن میں یہی ہے. پہاڑوں میں ان کے ذہن میں یہی ہے کہ فارم 47 پاکستان میں چل گیا ہے, یہ نہیں فارم 47 نہیں ہو سکے گا. آ جائیں گے. یہ نہیں ہو سکے گا. آپ شہری علاقوں میں کر سکتے ہیں, نہیں آزاد آپ دیہاتی علاقوں میں نہیں کر سکتے. آزاد کشمیر میں برادریوں کی سیاست, آزاد کشمیر ہے. اس سے پہلے کب یہ سسٹم نہیں ہوا ہے؟ آپ مطلب دیکھیں رات کو کوئی اور جیتا, آپ کو دوسرے دن پتہ چلا کہ کوئی اور جیت گیا. نہیں, اس طرح اتنی صورتحال نہیں آئی تھی میرے خیال میں. اس طرح کی نہیں, کوئی ایک آدھ بار اس طرح کی بات ہوئی ہے. اور عموماً مینجمنٹ دھاندلی کی جاتی ہے. آزاد کشمیر میں ووٹوں کی دھاندلی تقریباً پچھلے ایک عرصے سے ختم ہو کر رہ گئی ہے. ووٹوں کی دھاندلی نہیں ہوتی. صحیح, ووٹیں جس کے ویکسین میں پڑتی ہیں اسی کی ہوتی ہیں. دھاندلی کیا ہوتی ہے؟ آپ کی پوزیشن ٹھیک نظر آتی ہے تو آپ کے پاس سے 2-3 گروپ توڑ کر دوسرے کے ساتھ ملا دیے جائیں, 2-3 آپ کے خلاف کھڑے کر دیے جائیں, میڈیا میں پروپیگنڈا پھیلا دیا جائے. یہ جو مینجمنٹ, اچھا پولنگ سکیم چینج کر دی جائے. آپ کے لوگوں کا پولنگ اسٹیشن ایک ہے, وہ ووٹ پول کرنے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا پولنگ اسٹیشن یہ نہیں ہے, ہمارا پولنگ اسٹیشن وہ دوسرا علاقہ لگا دیا. یہ اس طرح کی دھاندلی, مینجمنٹ دھاندلی جس کو کہتے ہیں آزاد کشمیر کے دیہی علاقوں میں, وہ ہوتی ہے. یہ جو ووٹوں کی دھاندلی ہے یہ تقریباً ختم ہو گئی تھی پچھلے ایک عرصے سے. اور اب ووٹوں کی دھاندلی کے بغیر فارم 47 سے یہ کیسے استعمال کریں گے؟ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ لیکن لوگ اویئر بھی ہو چکے ہیں. اب لوگ جو فارم 47 پاکستان میں استعمال ہوا ہے نا, وہ نہیں, آزاد کشمیر کے لوگ, پاکستان دنیا میں جواب دہی کر رہا ہے. آزاد کشمیر میں لوگ اویئر ہو چکے ہیں کہ یار یہ بھی فارم 47 بھی کوئی چیز ہے جس کے ذریعے لوگوں کو پہلے پتہ چل گیا ہے, پہلے پتہ چل گیا ہے. وہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. ایک چیز اور میں ظاہر کر دوں, وہ آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی تھی جس طرح کہ وہ آپ نے کھریٹا اور اس کا ذکر کیا تھا منجوسا کا. وہ جو 2 مظاہرے ہو رہے ہیں ان کا براہ راست جو عوامی ایکشن کمیٹی کی لاک ڈاؤن سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا بالکل نہیں. اگرچہ مظاہرہ ہے, رد عمل تو ہے ہی ہے ڈیفینیٹلی, ہر علاقے کے اندر وہ قتل کیس ہے, وہ ایک تسمیہ, ایک معصوم بچی تسمیہ نسرین یا تسلیم اس طرح کوئی بچی معصوم قتل ہو گئی تھی, ان نون قتل تھا. بعد میں کچھ لوگ پکڑے گئے, ادھر منڈی بابودین سے شاید ادھر سے کوئی وہ لوگ پکڑے گئے, ان کے خلاف FIR درج ہوئی, کوئی گرفتار ہوئے. لیکن وہاں مظاہرہ اس لیے ہوا ہے کہ کچھ بااثر لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھ رہی تھیں کہ یہ ملوث ہیں قتل کیس میں, ان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا جا رہا تھا. تو نہیں ہوا تو وہاں انصر عبدالی کے خلاف جو وزیر ہیں ان کے خلاف بھی, انتظامیہ کے خلاف بھی, پولیس کے خلاف مظاہرہ ہوا. اور آج وہاں بہت زیادہ مار کٹائی اور اس طرح کی ہوئی ہے, اور SHO اور 3-4 پولیس اہلکار اور کچھ لوگ بھی زخمی ہو گئے ہیں. اس کا تعلق یہ ہے اس کو ہے کہ اس کو آپ بریکٹ کر کے یہ عوامی ایکشن نہیں جوڑا جا سکتا. کھائی گلے والا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے فہیم ربانی صاحب ہیں, وزیر فہیم ربانی صاحب کی پچھلے 5-6 دفعہ کی ایسی سرگرمیاں سامنے آئی ہیں جس پر لوگوں کو اعتراضات ہیں. اگرچہ ظاہر ہے بہت پاورفل ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ یہاں آتے ہوئے کہیں کسی بچے کو ٹکر لگ گئی, بعد میں کہیں بحث باسے کے دوران وہاں کو گڑبڑ ہوئی اور ان کے کسی گارڈ نے فائرنگ کی, یہ اطلاع ہے. اور اس سے کوئی بندہ زخمی ہو گیا تو ان پر FIR کٹوانے کے لیے لوگوں نے دباؤ ڈالا ہے. ان کی گاڑیاں ضبط کی ہوئی ہیں لوگوں نے, تو وہ گاڑیاں چھوڑانے کے لیے, اور ابھی تک FIR نہیں ہوئی اور گاڑیاں بھی نہیں چھوٹی, تو اس کے خلاف ایک مظاہرہ تھا اور بہت بڑی تعداد میں پولیس تھی. فہیم ربانی کے بارے میں آپ دیکھیں نا, فاروق اظہر صاحب کے خلاف بدتمیزی کی مظفر آباد میں اس شخص اسمبلی کے اندر, یہ تو بہت افسوسناک بات ہے. فہیم ربانی صاحب اور کی والد اور فاروق اظہر صاحب دوست رہے ہیں آپس میں, فاروق اظہر کی آپ رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی عمر ایز اے ریسپیکٹیبل آدمی. پھر اپنے حلقے میں 4 بیاڑ میں انہوں نے گڑبڑ کی, اس کے بعد پچھلے عرصے میں اپنے لوگوں کے ساتھ پھر فاروق طاہر صاحب ایک دفعہ کسی جلسے میں گئے اور کوئی افتتاح کرا تھے اسکول کا, وہاں انہوں نے پتھر مروائے اور لڑائی جھگڑے اور ایک بندہ مارا گیا تھا اس میں. اور ابھی یہ سلسلہ اس طرح ایک وزیر کو
جس کی ذمہ داری بنتی ہے آئین اور قانون کی حکمرانی بحال کرنا, گڈ گورننس دینا, وہ اگر خود اس طرح وائلنس کرے گا تو یہ پھر اس طرح اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں چل سکتا, آپ ہر جگہ نہیں کر سکتے. اس لیے یہ زائد ضروری ہے کہ ان دونوں واقعات کا تعلق عوامی ایکشن کمیٹی کی لاک ڈاؤن سے نہیں ہے, اگرچہ اس کے ساتھ کسی نہ کسی طرح لنک ضرور کرتے ہیں لیکن ان کا نہیں ہے. یہ واقعات یہ ہیں جن کی میں ظاہر کرنی تھی. اجازت بھائی صاحب کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن شروع ہو رہا ہے کل سے. 29 ستمبر کا اعلان کیا گیا تھا, لیکن بعض شہروں سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ کل سے لاک ڈاؤن کا آغاز ہوگا. اب ہم امید تو یہی کر رہے تھے کہ مذاکرات شاید دوبارہ کوئی ایک دور چلے اور اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل آئے, لیکن عوام سے بھی ہماری یہ گزارش ہے کہ پرامن رہیں اور اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیں, لیکن پرامن توڑ پھوڑ تشدد کا راستہ اختیار نہ کریں, اور اللہ کرے ان کے جو مطالبات ہیں عوام کے وہ مانیں, اور بالآخر حکومت کو ماننا پڑیں گے کیونکہ ایک جائز مطالبات ہیں اور بڑی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں, تو حکومت اس کو کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتی ہے. مزید جو صورتحال ڈیولپ ہوگی اس سے آپ کو آگاہ رکھیں گے. خدا حافظ.